منکوہا جو کبھی اس کے نام کی مالا جپتی تھی آج اس کے سامنے ایک زندہ لاش بنی بیٹھی تھی، جس کی آنکھوں میں التجا نہیں بلکہ ایک گہرا خوف تھا جو لفظوں میں بیان ہونے سے قاصر تھا۔ فارس نے جب اس کے قریب ہو کر اپنے حق کا دعویٰ کرنا چاہا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کسی اجنبی سرد مہر وجود کو چھو رہا ہے۔ وہ پاکیزگی جو اس کا مان تھی کہیں گم ہو چکی تھی۔ اس کے لہجے میں غصہ اور نفرت کی لہر دوڑ رہی تھی جب اس نے حیا سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی، مگر جواب میں صرف سسکیاں تھیں جو کمرے کی گھٹن میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے جھٹکے سے لائٹ آن کی، کمرے کی دیواریں اور فرش اس لرزہ خیز حقیقت کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کی غیر موجودگی میں ایک کمرہ کسی میدان جنگ سے کم نہ رہا تھا، جہاں کئی قدموں کے نشانات اور بکھری ہوئی چیزیں کسی بھیانک حادثے کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھیں۔ حیا کے وجود میں برپا ارتعاش اور اس کی سہمی ہوئی نظریں فارس کے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا رہی تھیں۔ وہ اسے بازو سے دبوچ کر جھنجھوڑنے لگا، مگر حیا کے لبوں سے نکلی ایک بے جان چیخ نے اسے ساکت کر دیا۔ اس کی کلائیوں پر موجود نیلے نشانات اور کپڑوں کی ابتر حالت دیکھ کر فارس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس رات کسی زندہ عورت سے نہیں بلکہ روحوں کے درمیان گھرا ہوا جہاں ہے، جہاں حیا کا قصوروار ہونا اب ثانوی بات بن چکا تھا۔ کمرے کی بکھری ہوئی حالت اور زمین پر پڑے مردانہ جوتوں کے نشانات فارس کو یہ احساس دلا رہے تھے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک منظم بربریت تھی جس کا شکار اس کی منکوہا ہوئی تھی۔ غصے اور تڑپ کے عالم میں اس نے حیا کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کی حالت دیکھ کر فارس کا اپنا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ شدید ذہنی صدمے کے باعث کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی اور بس ایک کونے میں سمٹ کر خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس لمحے فارس کو اندازہ ہوا کہ اسے حقیقت جاننے کے لیے حیا کے لفظوں کا نہیں بلکہ اس خاموشی کا پیچھا کرنا ہوگا جو اس کے پیچھے چھپے خون خوار چہروں تک اسے لے جا سکے۔ فارس کا دماغ کسی کھولتے ہوئے آتش فشاں کی مانند دہک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑ کر اس گھر کی چھت گرا دے، مگر حیا کی خاموشی اور اس کی مردہ ہوتی ہوئی آنکھوں نے اس کے ہاتھ پاؤں برف کر دیے تھے۔ وہ ایک پاگل کے جنون میں کمرے کا ایک ایک کونا چھاننے لگا جہاں زمین پر گرے ہوئے خالی گلاس اور ادھر ادھر بکھری ہوئی مردانہ اشیاء اس بات کا ثبوت دے رہی تھیں کہ یہاں درندگی کا ناچ ناچا گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر حیا کی ٹھوٹی پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے مقابل کیا۔ اس کی آنکھوں میں لالی اور نفرت کا وہ سمندر تھا جو شاید حیا کو وہیں بھسم کر دیتا، مگر حیا کی پلکوں پر جمے آنسوؤں میں ایسی بے بسی تھی کہ فارس کا ہاتھ خود بخود ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے شدت ضبط سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا اور پھر حیا کو اس کے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے لگا، مگر جیسے ہی اسے وہ سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا، اسے ملازموں اور گھر کے باقی حصوں کی پراسرار خاموشی کا احساس ہوا، جیسے سب کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ فارس نے اسے وہیں ایک کونے میں بٹھایا اور خود اس گھر کے اس تاریک حصے کی طرف بڑھا جہاں ملازم رہتے تھے۔ اس کا ارادہ اب صرف سوال کرنا نہیں بلکہ ان حلقوں تک پہنچنا تھا جنہوں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کو بازار بنا دیا تھا۔ اس کی ہر سانس کے ساتھ انتقام کی چنگاری بھڑک رہی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ محض ایک رات کی کہانی نہیں بلکہ 3 سالوں کے اس کرب کا تسلسل ہے جو حیا نے اس چار دیواری کے اندر تنہا کاٹا تھا، جہاں اپنوں کے روپ میں کئی بھیڑیے اس کی طاق میں بیٹھے رہے تھے۔ فارس کے قدموں کی چاپ اس خاموش راہداری میں کسی موت کے بغل کی طرح گونج رہی تھی۔ اس کا ہر ایک خلیہ حصے کی اور غصے کی تپش سے سلگ رہا تھا اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ سیدھا ملازموں کے کوارٹر کی طرف بڑھا جہاں بوڑھا کریم سہم کر ایک کونے میں دبکا بیٹھا تھا۔ فارس نے بغیر کچھ کہے اس کا گریبان دبوچا اور اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے چہرے کی صفاقی دیکھ کر بوڑھے ملازم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گڑ گڑا کر معافیا مانگنے لگا۔ فارس نے اس کی جبڑے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے غرا کر پوچھا کہ اس رات اس کمرے میں کون کون داخل ہوا تھا اور کس نے اس کی غیر موجودگی میں اس گھر کی حرمت کو پامال کیا، مگر کریم کی کپکپاتی زبان سے کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا، بلکہ اس کی نظریں بار بار گھر کے بالائی حصے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں حویلی کے بااثر مردوں کے کمرے تھے۔ فارس کو اس خاموشی کا مطلب سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ اس کا خون کھول اٹھا جب اسے احساس ہوا کہ باہر سے کسی دشمن نے حملہ نہیں کیا تھا بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے خود اس کے خون نے ہی غداری کی تھی اور اس کی منکوہا کو ان درندوں کے سامنے ڈال دیا تھا جو اپنوں کے لبادے میں چھپے بیٹھے تھے۔ اس نے
کریم کو وہیں زمین پر پٹخا اور دیوانہ وار واپس حیا کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں وہ ابھی اسی حال میں پڑی تھی، مگر اب فارس کے اندر اس کے لیے نفرت سے زیادہ ایک خوفناک قسم کا تحفظ اور ان چہروں کو بے نقاب کرنے کا جنون پیدا ہو چکا تھا جنہوں نے حیا کی زبان پر تالے لگائے تھے۔ اس نے الماری کے دروازوں کو وحشیانہ انداز میں باہر کھینچنا شروع کیا، جہاں اسے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت ضرور ملے گا جو ان درندوں کے نام اگل دے گا جنہوں نے اس کی زندگی میں اندھیرا بھر دیا تھا۔ الماری کے خانوں سے کپڑے اور سامان باہر اچھالتے ہوئے فارس کے ہاتھ ایک گمنام اور مڑے توڑے خط پر جا ٹھہرے جس کی تحریر اس کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ خط کے الفاظ زہریلے تھے جن میں حیا کے کردار پر بدترین حملے کیے گئے تھے، اور اسے یہ باور کروایا گیا تھا کہ اس کی چیخیں سننے والا اب اس گھر میں کوئی نہیں بچا۔ فارس نے خط کو مٹھی میں دبوچا تو کاغذ اس کے ہاتھوں کی تپش سے جیسے جلنے لگا۔ اس نے گردن گھما کر حیا کو دیکھا جو اب فرش پر گھٹنوں میں سر دیے ہولے ہولے چول رہی تھی، جیسے وہ کسی گہرے نفسیاتی صدمے کی وجہ سے خود کو اس دنیا سے الگ کر چکی ہو۔ فارس نے حیا کے قریب بیٹھ کر اسے سہارا دینا چاہا تو وہ کسی بجلی کے جھٹکے کی طرح پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں وحشت کی ایک ایسی لہر دوڑی جس نے فارس کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ حیا محض قصوروار نہیں بلکہ ایک ایسی سازش کا شکار ہے جس کے تانے بانے اس کے اپنے ہی بھائی اور قریبی عزیزوں سے ملتے ہیں، کیونکہ اس خط میں درج دھمکیاں کسی باہر والے کی نہیں بلکہ گھر کے بھیدی کی لگ رہی تھی۔ فارس کا شک اب ایک ٹھوس حقیقت کی شکل اختیار کر رہا تھا جب اس نے کمرے کے ایک گوشے میں اپنے چھوٹے بھائی کی مخصوص ڈیزائن والی انگوٹھی پڑی دیکھی، وہی انگوٹھی جو ان کے والد نے مرتے وقت اسے دی تھی۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر فارس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا دل چاہا کہ وہ بھی جا کر اس بھائی کا گلا گھونٹ دے جس پر اس نے ہمیشہ بھروسہ کیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ انتقام کی یہ آگ اتنی جلدی بجھنے والی نہیں تھی۔ اسے پہلے ان تمام چہروں کو ایک ایک کر کے سامنے لانا تھا جنہوں نے حیا کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ اس نے حیا کو بازوؤں میں بھر کر وہاں سے اٹھایا اور گھر کے اس خفیہ اور پرانے حصے کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، تاکہ وہ اسے محفوظ کر کے اپنے خونی حساب کا آغاز کر سکے۔ تاریک راہداریوں میں حیا کے نڈھال وجود کو اٹھائے فارس کے قدموں کی چاپ کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس نے اسے حویلی کے اس پرانے اور فراموش کردہ حصے میں منتقل کر دیا جہاں برسوں سے گرد و غبار کا راج تھا۔ وہاں کی بوسیدہ دیواریں اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں حیا کی موجودہ حال سے مطابقت رکھتی تھیں۔ فارس نے اسے ایک پرانے بیڈ پر لٹایا، مگر اس کے اپنے ہاتھ اب بھی اس انگوٹھی کی تپش سے جل رہے تھے جو اس نے ابھی حیا کے کمرے سے اٹھائی تھی۔ حیا کی بند آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے پیلے پڑتے چہرے پر لکیریں بنا رہے تھے، اور وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنے ہاتھوں کو اس طرح بھیج رہی تھی جیسے ابھی کسی لمس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ فارس نے اس کے سرہانے بیٹھ کر پہلی بار غور سے اس کے مرجھائے ہوئے سراپے کو دیکھا تو اسے اپنے غیر موجودگی کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے ان 3 سالوں میں اس کی منقوہ پر قیامتیں ٹوٹی تھیں اور وہ ناواقف رہا۔ اچانک خاموشی کو چیرتی ہوئی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ فارس بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے ایک سایہ نظر آیا جو بڑی احتیاط سے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سایہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا چھوٹا بھائی ہی تھا جو شاید اپنی وہ انگوٹھی یا کوئی اور ثبوت مٹانے وہاں آیا تھا۔ فارس کے وجود میں انتقام کا خون ٹھاٹے مارنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی باہر نکلے اور اس کے وجود کے پرخچے اڑا دے، مگر اس نے خود کو روکا کیونکہ اسے ابھی اس پورے گروہ تک پہنچنا تھا جو اس گھناؤنے کھیل میں شامل تھا۔ اس نے سائے کو واپس جاتے دیکھا اور پھر حیا کی طرف مڑا جس کے لبوں سے ابھی دبی دبی سسکیاں اور اندھیرا کے مبہم الفاظ نکل رہے تھے۔ حیا کی سسکیاں اس بوسیدہ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس فارس کے کلیجے میں پیوست ہو رہی تھی، جیسے ہر سسکی ایک نیا سوال اور نیا زخم ہو۔ وہ رات کی سیاہی میں ڈوبی اس خاموش حویلی کے ایک ایک راز کو نوچ کر باہر نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سہم کر ایک دم دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی جیسے وہ فارس میں بھی وہی درندگی تلاش کر رہی ہو جس نے اسے نوچا تھا۔ فارس نے اپنی طرف کو ضبط کیا اور اس کے موبائل فون کو اٹھایا جو کمرے کے ایک کونے میں گرا ہوا تھا۔ فون کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی مگر جیسے ہی اس نے اسے آن کرنے کی کوشش کی وہ بار بار پاسورڈ مانگنے لگا۔ فارس نے حیا کی طرف دیکھا جو اب خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے انگوٹھے سے فون آن لاک کیا۔
تو پیغامات کا ایک ایسا طوفان کھلا جس نے فارس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ بے شمار ویڈیوز اور آڈیو پیغامات تھے جن میں حیا کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ اسے دھمکایا گیا تھا کہ اگر اس نے زبان کھولی تو وہ فارس کو ملک واپس آتے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ فارس کے ہاتھ کانپنے لگے جب اس نے ایک آڈیو میسج پلے کیا جس میں اس کے اپنے بھائی کی آواز گونج رہی تھی، جو حیا کو برابر کا شریک ٹھہرا کر اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس ہولناک انکشاف نے فارس کے اندر موجود رہی سہی ہمدردی کو بھی ایک سنگلا خانہ انتقام میں بدل دیا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ حیا کیوں خاموش تھی۔ وہ دراصل اپنی عزت کی قیمت پر فارس کی زندگی کا سودا کر رہی تھی۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور حیا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی کہ اب اس حویلی میں ان مردوں کا سورج نہیں چڑھے گا جنہوں نے اس کی پاکیزگی پر ہاتھ ڈالا تھا، چاہے وہ اس کا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اب ایک ایسے شکاری میں بدل چکا تھا جس کی نظریں اپنے ہی بھائی کے کمرے کے دروازے پر جمی تھیں، جہاں وہ ابھی اطمینان کی نیند سو رہا تھا، اس حقیقت سے بے خبر کہ فارس اب سب کچھ جان چکا ہے۔ فارس کے وجود میں چھپا درندہ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ وہ دبے قدموں اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کا چھوٹا بھائی ہاشم مدہوشی کی نیند سو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس حویلی میں اس کی مرضی کے خلاف پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ فارس نے اندر داخل ہو کر لائٹ آن نہیں کی بلکہ کھڑکی سے چھنتی چاندنی کی مدھم سی روشنی میں ہاشم کے پرسکون چہرے کو دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر ہاشم کے چہرے پر دے مارا۔ ہاشم ہڑبڑا کر اٹھا اور اپنے سامنے فارس کی ہیبت ناک وجود کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ کچھ بول پاتا، فارس نے اس کا گلا دبوچ کر اسے سائڈ سے بیڈ سے نیچے پھیر پٹک دیا اور اس کے سینے پر گھٹنا رکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ ہاشم کے چہرے کی رنگت نیلی پڑنے لگی اور وہ بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ تب فارس نے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور ہاشم کی آنکھوں کے عین سامنے لہرائی۔ تم نے سوچا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، یا یہ کہ تم میری غیر موجودگی میں میری عزت کو نوچو گے اور میں خاموش رہوں گا؟ فارس کی آواز کی گونج میں وہ وحشت تھی کہ ہاشم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فارس نے گرفت ذرا سی ڈھیلی کی تاکہ وہ بول سکے، تو ہاشم نے لرزتی آواز میں اعتراف کیا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس پورے کھیل میں شہر کے وہ بااثر لوگ بھی شامل تھے جن کے ساتھ فارس کا باپ کاروبار کرتا تھا۔ یہ سن کر فارس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ دشمنی صرف ایک کمرے تک محدود نہیں بلکہ اس کی جڑیں حویلی کی بنیادوں میں بہت گہری تھیں، اور حیا کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا تاکہ فارس کو واپس آنے پر ایک ٹوٹی ہوئی عورت کے سوا کچھ نہ ملے۔ ہاشم کی زبان سے نکلنے والا ہر الفاظ فارس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے بچپن گزارا اور جن بزرگوں کے ہاتھوں کو چوما، وہ سب اس گھناؤنے کھیل کے کردار تھے۔ فارس نے ہاشم کو بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا اور وحشیانہ لہجے میں ان سب کے نام اگلنے کا حکم دیا جو اس رات حیا کے کمرے میں موجود تھے۔ ہاشم نے روتے ہوئے ان چہروں کے نام لیے تو فارس کو اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتا محسوس ہوا، کیونکہ ان میں سے کچھ نام وہ تھے جو اس وقت شہر کی سیاست اور قانون کے رکھوالے بنے بیٹھے تھے۔ فارس نے ہاشم کو وہیں رسیوں سے جکڑ دیا اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے۔ اب اس کا اگلا قدم اس تہہ خانے کی تلاشی لینا تھا جس کا ذکر ہاشم نے ڈرتے ہوئے کیا تھا۔ وہ حویلی کے عقب میں واقع اس پرانے اسٹور روم کی طرف بڑھا جس کے نیچے ایک خفیہ تہہ خانہ برسوں سے بند پڑا تھا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے بھاری لوہے کا دروازہ کھولا تو اندر کی بو اور دیواروں پر لگی حیا کی تصویروں نے اس کا کلیجہ منہ کو آنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں حیا کی ایسی تصویریں اور ویڈیوز موجود تھیں جو کسی بھی انسان کی روح فنا کرنے کے لیے کافی تھی، جنہیں دیکھ کر واضح تھا کہ اسے کس طرح ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کیا گیا تھا۔ فارس نے ان تمام ثبوتوں کو ایک بیگ میں جمع کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف غصہ نہیں بلکہ ایک ٹھنڈا اور جان لیوا حساب کتاب تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ان درندوں نے صرف حیا کی پاکیزگی نہیں چھینی تھی بلکہ اس کے پورے وجود کو ایک قید خانے میں بدل دیا تھا۔ اس نے تہہ خانے سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں فجر کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا، مگر فارس کے لیے یہ صبح امن کی نہیں بلکہ اس خونی جنگ کی شروعات تھی جس میں اس نے ایک ایک درندے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا تھا۔ فارس نے تہہ خانے کا بھاری کباڑ بند کیا تو اس کے دل میں انتقام کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے اس کے تمام احساسات کو منجمد کر دیا تھا۔
وہ جان چکا تھا کہ حیا کی خاموشی کوئی بے وفائی نہیں بلکہ وہ ایک ایسی اذیت ناک قید میں تھی جہاں ہر طرف شکاری موجود تھے اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس پرانے کمرے میں پہنچا جہاں حیا نے ڈھال پڑی تھی۔ اس نے خاموشی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی اور وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اسے ابھی یقین ہونا ہو کہ فارس حقیقت میں اس کے پاس ہے۔ فارس نے اسے یقین دلایا کہ اب کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکے گا، مگر حیا کی آنکھوں میں بسا وہ خوف اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اسے اپنے ہی گھر کے ان محافظوں پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے جو درندے بن کر اس پر ٹوٹے تھے۔ فارس نے اس کی حالت دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے یہاں مزید ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے حیا کو ایک بڑی چادر میں لپیٹا اور اسے سہارا دے کر پچھلے راستے سے اپنی گاڑی تک لے گیا تاکہ اسے شہر سے دور اپنے ایک قریبی دوست کے فارم ہاؤس پر منتقل کر سکے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی نظریں بار بار مرر میں حیا کی زرد چہرے پر پڑ رہی تھی جو ابھی صدمے کی حالت میں کھڑکی سے باہر خلاؤں کو گھور رہی تھی، جبکہ فارس کے دماغ میں ان تمام چہروں کے نقشے بن رہے تھے جن کا حساب اب اسے بے رحمی سے چکانا تھا۔ اس نے فارم ہاؤس پہنچ کر حیا کو ایک پرامن کمرے میں منتقل کیا اور باہر کھڑے وفادار گارڈز کو کڑی نگرانی کا حکم دے کر خود واپس حویلی کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ اس کا ادھورا کام ابھی باقی تھا اور ہاشم کی صورت میں اس کے پاس پہلا مہرہ اب بھی اس کے شکنجے میں قید تھا۔ حویلی کی دہلیز پر دوبارہ قدم رکھتے ہی فارس کو محسوس ہوا جیسے دیواروں سے حیا کی سسکیوں کی گونج اب بھی ٹکرا رہی ہے، مگر اس بار اس کے دل میں ہمدردی کی جگہ پتھر جیسی سختی تھی۔ وہ سیدھا اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ہاشم زنجیروں میں جکڑا فرش پر پڑا۔ اس کی حالت خیر تھی مگر فارس کے نزدیک یہ سزا ابھی بہت کم تھی۔ فارس نے میز سے ایک شکاری چاقو اٹھایا اور اس کی دھار کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے ہاشم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو کسی بھی انسان کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ ہاشم نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر فارس نے اس کی جبڑے پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر دی کہ ہاشم کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں اور وہ ہانپنے لگا۔ فارس نے نہایت ہی ٹھنڈے لہجے میں اس سے ان تمام ملاقاتوں کی تفصیل پوچھی جو اس حویلی کے بند کمروں میں ہوتی رہی تھیں، اور وہ کون سا بڑا ہاتھ تھا جو ان سب کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ ہاشم نے لرزتی ہوئی آواز میں انکشاف کیا کہ حیا کے پاس کچھ ایسی دستاویزات تھیں جو ان بعض سے لوگوں کے کالے دھندوں کو بے نقاب کر سکتی تھی، اسی لیے اسے نشانہ بنایا گیا تاکہ وہ کبھی زبان نہ کھول سکے۔ یہ سن کر فارس کے ماتھے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ حیا نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے سب کا کچا چٹھا بچانے کے لیے یہ سب کچھ سہا تھا۔ اس نے ہاشم کو وہیں چھوڑا اور حویلی کے کتب خانے کی طرف بھاگا جہاں اسے شک تھا کہ حیا نے وہ ثبوت کہیں نہ کہیں چھپا رکھے ہوں گے جن کی قیمت وہ اپنی پاکیزگی سے چکا رہی تھی۔ اس نے ہر ٹھوکر اور ہر آواز اس حویلی کے سکوت کو چیر رہی تھی۔ وہ اب صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک منتقم مزاج شکاری بن چکا تھا جسے اپنے شکار تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں تھا۔ کتب خانے کی گرد آلود الماریوں کے درمیان فارس کی انگلیاں دیوانہ وار قدیم کتابوں کی پشت کو ٹٹول رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور ماتھے پر پسینہ کسی بدشگونی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا نے اگر کوئی چیز چھپائی ہے تو وہ اسی جگہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ واحد گوشہ تھا جہاں حویلی کے جاہل درندے قدم رکھنے کی زحمت نہیں کرتے تھے۔ اچانک ایک موٹی جلد والی پرانی لغت کے پیچھے اسے ایک دھاتی خانہ محسوس ہوا جسے باہر نکالتے ہی اس کے اندر موجود مائکرو چپ اور چند دستخط شدہ کاغذات نے فارس کے پیر تلے سے زمین نکال دی۔ ان کاغذات پر شہر کے میئر، پولیس چیف اور خود اس کے تایا کے دستخط تھے جو ان زمینوں پر قبضہ اور منشیات کی اسمگلنگ کے ایک بڑے نیٹ ورک کا ثبوت تھے۔ فارس کو اب سمجھ آیا کہ حیا پر ہونے والا وہ بہیمانہ حملہ محض ہوس کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اسے خاموش کرانے اور توڑنے کا ایک ایسا ہتھیار تھا جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ اس نے ان کاغذات کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ کر آنکھوں آنسوں کی صورت میں بہہ نکلے۔ اسے اپنی منقوہہ کی اس قربانی پر فخر بھی ہو رہا تھا اور ان درندوں کے لیے نفرت کا لاوا بھی ابل رہا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر تہیہ کیا کہ وہ ان سب کو اسی طرح ذلیل و خوار کرے گا جیسے انہوں نے حیا کو کیا تھا، مگر اس بار طریقہ قانون کا نہیں بلکہ فارس کے اپنے انصاف کا ہونا تھا۔
وہ کتب خانے سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک ایسی شفاف مسکراہٹ تھی جو کسی بھی مجرم کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے فون نکال کر ایک پراسرار نمبر ڈائل کیا تاکہ اس کھیل کے باقی موروں کو ایک ایک کر کے اپنی بساط پر لا سکے۔ نمبر ڈائل کرتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری اور مشکوک آواز ابھری جو فارس کے بچپن کے اس دوست کی تھی جو اب انڈر ورلڈ کے کالے دھندوں کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔ فارس نے بنا کسی تمہید کے اسے ان تمام بڑے ناموں کی لسٹ دی جو حیا کی بربادی میں شامل تھے، اور بدلے میں صرف ایک ایسی جگہ کا مطالبہ کیا جہاں قانون کی رسائی نہ ہو اور جہاں وہ اپنے ہاتھوں سے ان درندوں کا حساب کر سکے۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ سامنے والا بھی ایک پل کو تھر تھرا گیا، مگر فارس کا جنون اب واپسی کے تمام راستے جلا چکا تھا۔ وہ کتب خانے سے نکل کر دوبارہ حیا کے کمرے کی طرف گیا اور وہاں سے وہ خون آلود چادر اٹھائی جو اس رات کی گواہی دے رہی تھی۔ اسے ایک بیگ میں ڈالتے ہوئے اس نے عزم کیا کہ یہی چادر اب ان سب کا کفن بنے گی۔ ابھی وہ حویلی کے برآمدے تک پہنچا ہی تھا کہ باہر گاڑیوں کے رکنے اور بھاری بوٹوں کی آوازیں سنائی دیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ہاشم کی گمشدگی کا یا فارس کی سرگرمیوں کی خبر ان با اثر حلقوں تک پہنچ چکی تھی۔ فارس نے تیزی سے اپنی پستول کا میگزین چیک کیا اور ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اس کی نظریں گیٹ پر جمی تھی جہاں سے شہر کی پولیس چیف کی گاڑی داخل ہو رہی تھی، وہی شخص جس کا نام ان دستاویزات میں سب سے اوپر تھا۔ فارس کے لبوں پر ایک خون خوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اب ڈھونڈنے کہیں نہیں جانا تھا، شکار خود چل کر شکاری کے جال میں آ پھنسا تھا، اور آج کی یہ رات حویلی کی تاریخ کی سب سے بھیانک رات ہونے والی تھی۔ پولیس چیف کے ہمراہ 2 مسلح گارڈز حویلی کے برآمدے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر وہ تکبر تھا جو قانون کو اپنی جیب میں رکھنے والے بدماشوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ فارس نے ستون کی اوٹ سے ان کی ہر حرکت کا جائزہ لیا۔ اس کا دل کسی ڈھول کی طرح بج رہا تھا، مگر ہاتھ میں تھامے پستول پر گرفت ذرا بھی نہیں لرز رہی تھی۔ پولیس چیف نے اپنی بھاری آواز میں ہاشم کا نام پکارا اور حویلی کے ملازموں کو دھمکانا شروع کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور لفظ ادا کر پاتا، فارس سالے کی طرح ان کے سامنے نمودار ہوا۔ چیف کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی اور پھر اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ فارس کو دھمکانے کی کوشش کی، مگر فارس نے بنا کوئی بات کیے اپنی جیب سے وہ خون آلود چادر نکالی اور ان کے قدموں میں پھینک دی۔ اس چادر کو دیکھ کر چیف کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی نشان تھا جسے مٹانے کے لیے انہوں نے حیا کو جیتے جی مار دیا تھا۔ فارس نے سرد لہجے میں کہا کہ آج قانون کی کتابیں نہیں بلکہ یہ چادر بولے گی، اور اس سے پہلے کہ گارڈز اپنی بندوقیں سیدھی کرتے، فارس نے گولی چلانے میں پہل کر دی۔ کمرہ گولیوں کی گوند سے تھر تھرا رہا تھا اور چیف کے دونوں محافظ زخمی ہو کر گر پڑے تھے۔ اب چیف تنہا فارس کے سامنے کھڑا اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر فارس کی آنکھوں میں رحم کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے چیف کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور اسے اسی تہہ خانے کی طرف لے جانے لگا جہاں حیا کی چیخیں دفن تھیں، تاکہ وہ اسے دکھا سکے کہ جب ایک محافظ درندہ بنتا ہے تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے پولیس چیف کی گھٹی گھٹی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے اپنے حلق میں پھنس رہی تھی، جبکہ فارس کا ہاتھ اس کے گریبان پر کسی آہنی شکنجے کی طرح کسا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس تاریک کمرے میں پہنچے جہاں حیا کی چیخیں دفن تھی، تاکہ وہ اسے دکھا سکے کہ جب ایک محافظ درندہ بنتا ہے تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے، تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے پولیس چیف کی گھٹی گھٹی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے اپنے حلق میں پھنس رہی تھیں، جبکہ فارس کا ہاتھ اس کے گریبان پر کسی آہنی شکنجے کی طرح کسا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس تاریک کمرے میں پہنچے جہاں حیا کی تصویریں اور وہ مخصوص سامان بکھرا تھا، فارس نے ایک زوردار جھٹکے سے چیف کو فرش پر پٹک دیا جہاں خون کے خشک دھبے ابھی موجود تھے۔ چیف نے اپنی وردی کی ساکھ اور عہدے کا واسطہ دے کر فارس کو ڈرانے کی آخری کوشش کی، مگر فارس نے میز پر پڑی وہی مائکرو چپ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، جسے دیکھ کر چیف کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید پڑ گیا۔ یہ تمہارا غرور ہے نا؟ وہ کاغذات جن پر تمہارے دستخط ہیں وہ اب شہر کے ہر بڑے اخباری دفتر کی میز پر پہنچنے والے ہیں۔ فارس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو چیف کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور وہ گڑ گڑا کر معافیا مانگنے لگا۔
فارس نے اس کے جبڑے پر اپنا بوٹ رکھا اور دباؤ بڑھاتے ہوئے پوچھا کہ اس رات حیا کو چھونے والا وہ تیسرا شخص کون تھا جس کا ذکر ہاشم نے ڈرتے ہوئے کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہاشم اور چیف تو صرف مورے تھے، اصل کھلاڑی کوئی اور تھا۔ چیف کی ہچکیاں بن گئی اور اس نے کپکپاتی آواز میں اس شخص کا نام لیا جو شہر کا سب سے بڑا مذہبی اور سماجی پیشوا سمجھا جاتا تھا، جس کے ایک اشارے پر لوگ جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ یہ سن کر فارس کے ماتھے پر غصے کی رگیں تن گئیں۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کا دشمن کتنا طاقتور اور کتنا منافق ہے، جو دن میں پارسائی کا لبادہ اوڑھتا تھا اور رات کی تاریکی میں حیا جیسی معصوم لڑکیوں کی زندگی اجاڑتا تھا۔ اس نے چیف کو وہیں ایک کھمبے سے زنجیروں کے ذریعے جکڑ دیا اور اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی، کیونکہ اب اسے اس مقدس درندے کا شکار کرنا تھا جس نے سب سے زیادہ حیا کی روح کو زخمی کیا تھا۔ فارس نے تہہ خانے کا آہنی دروازہ باہر سے مقفل کیا تو اس کی آواز پورے دالان میں کسی جنازے کے شور کی طرح گونجی۔ اب اس کا رخ اس عالیشان سفید عمارت کی طرف تھا جہاں وہ مقدس درندہ قیام پذیر تھا۔ راستے بھر فارس کے کانوں میں حیا کی وہ سسکیاں گونجتی رہیں جو اس نے پہلی رات اس کی کمبل ہٹاتے وقت سنی تھی، وہ سسکیاں جب اس کے لیے انتقام کا ایندھن بن چکی تھیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ سڑک کے کنارے لگے درخت اندھیرے میں ہیبت ناک ہیولوں کی طرح پیچھے چھوٹ رہے تھے، جیسے وہ بھی اس خونی کھیل سے نظریں چرا رہے ہوں۔ شہر کے اس با اثر شخص کے ڈیرے پر پہنچ کر فارس نے دیکھا کہ وہاں عقیدت مندوں کا تانتا بندھا تھا، مگر ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اندر بیٹھا شخص کس قدر غلیظ روح کا مالک ہے۔ فارس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے چہرے پر مفلر لپیٹا اور پچھلی دیوار پھلانگ کر اس نیچی کمرے کی کھڑکی تک پہنچا جہاں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ میں تھاما پستول لرزنے لگا۔ وہ شخص اطمینان سے جائے نماز پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا، وہی ہاتھ جو حیا کی بربادی کی دستاویزات پر دستخط کر چکے تھے۔ فارس نے کھڑکی کا شیشہ ایک ہی ٹھوکر سے چکنا چور کیا اور اندر چھلانگ لگا دی۔ اس کی اچانک آمد نے اس بوڑھے منافق کے چہرے سے پارسائی کا نقاب نوچ لیا اور وہاں صرف موت کا خون ہی باقی رہ گیا تھا۔ فارس نے اس کی گردن دبوچ کر اسے جائے نماز سے گھسیٹا اور دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو برسوں کی شرافت کو ایک لمحے میں راکھ کر سکتی تھی۔ اس نے ہاشم اور چیف کا نام لیا تو اس بوڑھے کے ماتھے پر پسینہ چھلکنے لگا۔ وہ بھی اپنی زبان سے کرامات اور دعاؤں کا سہارا لے کر بچنا چاہ رہا تھا، مگر فارس نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کر کے اسے چپ کروا دیا۔ آج تمہاری تسبیح نہیں، حیا کے آنسو تمہارا حساب کریں گے۔ فارس نے اس کے کان میں یہ الفاظ ادا کیے تو اس بوڑھے کی ٹانگیں جواب دے گئی اور وہ ڈھیر ہو کر فرش پر گر پڑا، جہاں اب اس کی تقدیر کا فیصلہ فارس کے ہاتھوں ہونا تھا۔ فارس نے اس کے گلے میں اپنا بوٹ رکھا اور دباؤ بڑھاتے ہوئے اس کی سسکیاں روکنے لگا۔ وہ بوڑھا درندہ جس کے ایک اشارے پر لوگ سجدہ ریز ہوتے تھے، اب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ فارس نے اس کے سامنے وہ تصاویر رکھی جو اس نے تہہ خانے سے برآمد کی تھیں، جنہیں دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ثبوت اس کی برسوں کی بنائی ہوئی سلطنت کو راکھ کر سکتے ہیں۔ تم نے ایک معصوم کی زندگی کو تماشا بنایا، اسے اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ کر دیا اور سوچا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ فارس کی آواز کی گرج نے کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک ایک کر کے مروڑنا شروع کیا تاکہ اسے وہ درد محسوس ہو جو حیا نے اس کالی رات کو سہا تھا۔ وہ شخص کرا رہا تھا، معافیا مانگ رہا تھا اور دولت کے انبار لگانے کی پیشکش کر رہا تھا، مگر فارس کے نزدیک اس کی اوقات اب اس فرش پر گری گرد سے بھی کم تھی۔ فارس نے اسے گھسیٹ کر اس کے اپنے ہی بیڈ روم کے اس خفیہ کمد نما حصے تک پہنچایا جہاں سے وہ اپنے سیاہ دھندے کنٹرول کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر فارس نے ایک پیٹرول کا کین اٹھایا جو پہلے ہی ساتھ لایا تھا۔ اس نے اس مقدس کہلائے جانے والے درندے کے گرد پیٹرول کی لکیر کھینچی اور لائٹر نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس لمحے فارس کی اپنی آنکھوں میں بھی ایک جنونی چمک تھی جو اس بات کا اعلان تھی کہ اب حساب برابر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ باہر سے اس کی مریدوں کے نعروں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس بند کمرے میں ان کا رہبر اپنی موت کا رقص دیکھ رہا تھا۔ فارس نے لائٹر جلایا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ آج سے تمہارے گناہ اس آگ میں جل کر خاک ہوں گے، مگر حیا کا داغ صرف تمہارے خون سے ہی دھلے گا۔
آگ کے شعلوں نے تیزی سے پیٹرول کی لکیر کو پکڑا اور وہ بوڑھا درندہ اپنی عالیشان جائے نماز پر تڑپنے لگا۔ اس کی چیخیں کمرے کی بند دیواروں میں دب کر رہ گئیں، کیونکہ باہر شور و غل اور نعروں کی آوازیں اتنی شدید تھیں کہ اسے کسی کو اندرونی ہولناکی کا احساس نہ ہوا۔ فارس نے سرد نظر سے اس شعلوں میں گھرے دیکھا اور پھر کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے وہ سفید عمارت اب ایک جہنم کا منظر پیش کر رہی تھی، جس میں برسوں کے گناہ خاکستر ہو رہے تھے۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچا، جہاں اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے، مگر یہ لرزش خوف کی نہیں بلکہ اس شدید انتقام کی تسکین تھی جو اس نے ابھی پایا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فارم ہاؤس کا رخ کیا، جہاں حیا ابھی اپنی ٹوٹی ہوئی روح کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ راستے میں اس نے وہ مائکرو چپ اور فون ایک پل سے نیچے بہتے دریا میں پھینک دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب ثبوتوں کی نہیں بلکہ سکون کی ضرورت تھی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر جب وہ حیا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی چاندنی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ وحشت نہیں تھی جو حویلی میں اس کا مقدر بن چکی تھی۔ فارس نے اس کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ حیا نے دھیرے سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ اس کے گرد پھیلا وہ بھیانک اندھیرا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ فارس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے عہد کیا کہ وہ اسے دوبارہ جینا سکھائے گا، چاہے اس کے لیے اسے دنیا کے آخری کونے تک کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ اب ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ماضی کا کوئی سایہ جو ان کی غربت میں حائل ہو سکے۔ سورج کی پہلی کرن فارم ہاؤس کے باغیچے میں کھلے پھولوں کو چھو رہی تھی، مگر فارس کی آنکھوں میں اب بھی وہی تھکن اور بوجھ تھا جو اس ہولناک رات کی دین تھا۔ اس نے حیا کو گہری نیند سوتے دیکھا، جس کے چہرے پر اب وہ قرب نہیں تھا جو حویلی کے اس تاریک کمرے میں اس کا مقدر بن چکا تھا، مگر فارس جانتا تھا کہ روح کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کے برآمدے میں آ کھڑا ہوا، جہاں ٹھنڈی ہوا اس کے تپتے ہوئے ماتھے کو چھو رہی تھی، مگر اس کا دماغ اب بھی انکشافات کے اسی بھنور میں پھنسا ہوا تھا جو ہاشم اور پولیس چیف نے پیدا کیا تھا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ انتقام کی اس آگ میں اس نے ان درندوں کو تو مٹا دیا، مگر وہ جڑیں ابھی باقی تھیں جو اس حویلی کی بنیادوں میں زہر گھول رہی تھی، یعنی اس کے اپنے خاندان کے وہ بزرگ جو اس خاموش تماشائی بنے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس نے فون نکال کر اپنے اس وفادار گارڈ کو کال کی جو حویلی میں ہاشم کی نگرانی کر رہا تھا، اور اسے حکم دیا کہ ہاشم کو اسی حالت میں شہر کے چوراہے پر چھوڑ دیا جائے تاکہ دنیا اس کا وہ بھیانک انجام دیکھے جو اپنوں سے غداری کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ فارس کی آواز میں وہ صفاقی تھی جو کسی بھی رشتے کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، کیونکہ اس نے حیا کی ان آنکھوں میں موت دیکھی تھی جنہیں وہ کبھی زندگی کہتا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور آسمان کی وسعتوں کو گھورتے ہوئے، جہاں اب اندھیرا چھٹ چکا تھا، مگر اس کی اپنی زندگی میں ایک ایسا سفر شروع ہونے والا تھا جس کی منزل صرف حیا کی مسکراہٹ کی واپسی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب کبھی اس حویلی کا رخ نہیں کرے گا جہاں ہر دیوار اسے اپنی منگوہا کی چیخیں سنائی دیتی تھی، بلکہ وہ حیا کو لے کر کسی ایسے گمنام شہر چلا جائے گا جہاں ان کا ماضی ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ فارس نے فارم ہاؤس کے ملازم کو ناشتہ لانے کا اشارہ کیا اور خود دوبارہ حیا کے پاس چلا گیا جو اب بیدار ہو کر خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حیا کی جسمانی چوٹیں تو بھر رہی تھیں، مگر اس کے اندر کی وہ لڑکی مر چکی تھی جو کبھی زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ اب وہ ایک ایسی ڈری ہوئی چڑیا تھی جو سائے سے بھی لرز جاتی تھی۔ فارس نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور بڑی ہی محبت سے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا، مگر حیا کے حلق سے لقمہ اترنا محال تھا، کیونکہ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ان درندوں کے چنگل سے آزاد ہو چکی ہے۔ فارس نے اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور سرگوشی کی کہ اب اسے دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص زندہ نہیں بچا جو اسے میلی آنکھ سے دیکھ سکے، کیونکہ اس نے ان تمام ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے جو اس کی حرمت تک پہنچتے تھے۔ حیا نے پہلی بار فارس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب غصہ نہیں بلکہ ایک تڑپتا ہوا پچھتاوا اور بے پناہ تحفظ کا احساس تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر فارس کے ہاتھ پر گرا جس نے فارس کے دل پر جمی برف کو پگھلا دیا۔ اس نے حیا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے وہیں رو لینے دیا،
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک یہ غبار نہیں نکلے گا حیا کی روح کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ اب فارس کو چبھ نہیں رہی تھی، بلکہ اسے ایک نئی زندگی کی نوید لگ رہی تھی، ایک ایسی زندگی جہاں وہ حیا کو وہ مان بن کر دکھائے گا جو وہ پچھلے 3 سالوں میں نہیں بن سکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی پاسپورٹ اور ضروری کاغذات کا بندوبست کرے گا تاکہ وہ ملک چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جا سکے جہاں ان کے ناموں کے ساتھ وہ سیاہ ماضی نہ جڑا ہو جو اس حویلی کی پہچان بن چکا تھا۔ شام ڈھلتے سائے فارم ہاؤس کے لان میں دراز ہو رہے تھے جب فارس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور حیا کی طرف دیکھا جو اب کسی حد تک پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، ان کے ٹکٹ، نئے شناختی کارڈ اور کاغذات، اور ایک اجنبی ملک میں قیام کا بندوبست ہو چکا تھا جہاں کوئی انہیں فارس ملک یا حیا کے نام سے نہیں جانتا تھا۔ فارس نے خاموشی سے حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا، مگر جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب پہنچے حیا کا ایک پرانا وفادار ملازم بدحواس ہوتا ہوا وہاں پہنچا اور فارس کے قدموں میں گر گیا۔ اس کی ہانپتی ہوئی آواز نے فارس کے اعصاب کو ایک بار پھر تناؤ میں مبتلا کر دیا جب اس نے بتایا کہ پولیس چیف اور اس مذہبی پیشوا کی موت نے پورے شہر میں آگ لگا دی ہے اور اب تایا ابا نے شک کی بنا پر فارس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے کرائے کے قاتلوں کی ایک فوج روانہ کر دی ہے۔ فارس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اسے اندازہ تھا کہ سانپ کا سر کچلنے کے بعد اس کی دم ضرور پھڑپھڑائے گی، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ اس کے اپنے تایا اس حد تک گر جائیں گے۔ اس نے حیا کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود گارڈ سے اس کی رائفل چھین لی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ ٹھنڈی آگ تھی جو سب کچھ راکھ کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے ملازم کو حکم دیا کہ وہ حیا کو لے کر پچھلے راستے سے نکل جائے اور سیدھا ایئرپورٹ پہنچے، جبکہ وہ خود ان مہمانوں کا استقبال کرے گا جو اس کا لہو پینے آ رہے تھے۔ حیا نے تڑپ کر فارس کا بازو پکڑا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ اسے دوبارہ تنہا نہ چھوڑے، مگر فارس نے اس کے ماتھے پر الوداعی بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ آخری حساب ہے جس کے بعد ان کی زندگی میں صرف سکون ہوگا۔ گاڑی کے دور جاتے ہی فارس نے فارم ہاؤس کے مرکزی گیٹ کو تالا لگایا اور پیٹرول کی کچھ بوتلیں دیواروں کے ساتھ ترتیب دی۔ وہ آج ان تمام رشتوں کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا جنہوں نے اسے اور حیا کو دھوکہ دیا تھا۔ دور سے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نظر آنے لگی تھی اور فارس نے رائفل کا سیفٹی کیچ ہٹاتے ہوئے اندھیرے میں خود کو گم کر لیا۔ وہ اب ایک ایسے شکاری تھا جس کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں تھا اور پانے کے لیے پوری دنیا پڑی تھی۔ گاڑیوں کی تھرتھراہٹ اور بوٹوں کی آوازیں اب فارم ہاؤس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھیں، جہاں رات کا سناٹا فارس کی سانسوں کی آواز سے بھی زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ تایا کے بھیجے ہوئے مسلح گنڈوں نے جیسے ہی گیٹ توڑنے کی کوشش کی، فارس نے اندھیرے میں چھپے کسی شکاری کی طرح پہلی گولی چلائی جو سیدھی پہلے گاڑی کے ٹائر میں پیوست ہو گئی۔ چیخوں پکار اور جوابی فائرنگ کے شور نے فضا کو مسموم کر دیا، مگر فارس کسی جنونی کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پوزیشن بدل رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف انہیں روکنا نہیں بلکہ اتنا وقت حاصل کرنا تھا کہ حیا ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے۔ اس نے پیٹرول سے بھری بوتلیں ایک ایک کر کے ان گاڑیوں کی طرف پھینکی اور ایک ٹھیک نشانے نے پورے راستے کو شعلوں کی لپیٹ میں لے لیا، جس سے دشمنوں کی پیش قدمی رک گئی۔ شعلوں کے اس رقص میں فارس کو اپنا ماضی، وہ حویلی اور وہ تمام رشتے جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے جنہوں نے اسے زخم دیے تھے۔ وہ زخمی حالت میں ایک درخت کی اوٹ میں گرا تو اس کا کندھا خون سے تر تھا، مگر اس کے لب پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی کیونکہ اس نے ابھی اپنے موبائل پر گارڈ کا میسج وصول کر لیا تھا کہ میڈم محفوظ طریقے سے اندر پہنچ چکی ہیں۔ فارس نے آخری میگزین لوڈ کیا اور ان درندوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا جو آگ کے پار سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ شاید وہ یہاں سے زندہ نہ نکل سکے، مگر اس کے لیے حیا کی آزادی ہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ عین اسی وقت جب ایک کرائے کے قاتل نے فارس پر بندوق تانی، دور سے پولیس کے درجنوں گاڑیوں کے سائرن گونجے۔ وہ وہی پولیس فورس تھی جسے فارس نے پہلے ہی تمام ثبوت اور ویڈیوز ایک گمنام ای میل کے ذریعے بھیج دی تھیں تاکہ اس کے جانے کے بعد یہ شہر ان کے ناپاک وجود سے پاک ہو سکے۔ فارس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور دیوار پھلانگ کر اس خفیہ راستے پر نکل گیا جہاں اس کی اپنی بائک چھپی ہوئی تھی۔
اسے اب موت کا نہیں بلکہ اس زندگی کا انتظار تھا جو ایئرپورٹ کی دوسری طرف اس کی منتظر تھی۔ بائک کی رفتار اور ہوا کی سنسناہٹ فارس کے زخموں کی تپش کو کم کر رہی تھی۔ اس کا ذہن اب صرف ایک ہی سمت میں تھا، ایئرپورٹ کا وہ گیٹ جہاں اس کی پوری کائنات اس کی منتظر تھی۔ پیچھے فارم ہاؤس سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے مرغولے اس بات کا اعلان تھے کہ فارس ملک نے اپنے ماضی کی ہر زنجیر کو راکھ کر دیا ہے۔ اس نے زخمی کندھے کی پرواہ کیے بغیر بائک کو ایئرپورٹ کی پارکنگ ایریا میں جھٹکے سے روکا اور لڑکھڑاتے قدموں سے انٹرنیشنل ڈپارچر کی طرف بڑھا۔ وہاں کے ہجوم میں حیا ایک کونے میں کھڑی بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بیشتر امید کی ایک عجیب جنگ چل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے نظر خون میں لت پت فارس پر پڑی، اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور وہ تمام تر خوف و جھجک بھول کر اس کی طرف بھاگی۔ فارس نے اسے گرنے سے پہلے ہی اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں مگر دل کو ایک ایسا سکون مل رہا تھا جو برسوں کی مسافرت میں بھی میسر نہ آیا تھا۔ سب ختم ہو گیا حیا، اب کوئی ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ فارس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو حیا نے پہلی بار اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے دوبارہ کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گی۔ فلائٹ کے اعلان نے انہیں حال میں واپس لایا۔ فارس نے اپنے نئے پاسپورٹ اور بورڈنگ کارڈز نکالے۔ امیگریشن کی لائن میں کھڑے ہوتے وقت اس نے ایک آخری بار مڑ کر اپنے شہر کی طرف دیکھا جہاں اب اس کے دشمن قانون کے شکنجے میں تڑپ رہے ہوں گے۔ جب جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا اور زمین سے بلند ہوا تو حیا نے کھڑکی سے باہر نظر آتی شہر کی روشنیوں کو پیچھے چھوٹتے دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ وہ گالی راتیں، وہ سسکیاں اور وہ ذلت بھی وہیں چھوڑ آئی ہے۔ فارس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلیوں کو چوم کر یقین دلایا کہ اب ان کی کہانی کا اگلا باب صرف محبت، سکون اور ایک نئی پہچان سے لکھا جائے گا۔ بادلوں کے اوپر چاند اب پہلے سے کہیں زیادہ روشن اور صاف نظر آ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اب حیا کی تقدیر ہونے والی تھی۔ 3 سال بعد سمندر کے نیلے پانیوں کے سنگ بنے ایک پرسکون لکڑی کے گھر کے برآمدے میں حیا بیٹھی قدرت کے حسین نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں رہ رہ کر سامنے ریت پر کھیلتے اپنے ننھے بیٹے پر جا ٹھہرتی تھی جو اپنی معصوم شرارتوں سے فضا میں خوشیاں بکھیر رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں وہ پرانی وحشت اور سسکیاں دم توڑ چکی تھیں اور ان کی جگہ ایک دائمی سکون و تحفظ کے احساس نے لے لی تھی، جیسے خزاں کے بعد اس کی زندگی میں ابدی بہار آ گئی ہو۔ اسی لمحے فارس کافی کے 2 مگ لیے برآمدے میں نمودار ہوا اور حیا کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑی ہی محبت سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کے چہرے پر موجود فاتحانہ مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس نے حیا کو اس جہنم سے نکال کر واقعی ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ حیا نے فارس کا ہاتھ تھام کر جب شکر گزاری بھری نظروں سے اسے دیکھا تو فارس نے اس کی پیشانی چوم کر اسے یقین دلایا کہ ماضی کی وہ کالی راتیں اب ہمیشہ کے لیے راکھ ہو چکی ہیں اور ان کے سامنے اب صرف محبت اور خوشیوں کی بھرپور ایک روشن مستقبل ہے۔ غروب ہوتے سورج کی نارنجی کرنیں جب ان کے ہنستے بستے گھر پر پڑیں تو دور سے آتی ان کے بچے کی کلکاریاں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ اب ان کی کہانی میں کوئی دکھ باقی نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ایسے نئے سفر کا آغاز ہے جہاں صرف سکون، وفا اور ایک دوسرے کا مان سلامت رہے گا۔